آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور یہ دن جو ہے خصوصاً درود پاک کا دن ہے۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود میری طرف بھیجا جاتا ہے اور جو مجھے ملتا ہے۔ تو کم سے کم درود شریف جمعے پر ہر آدمی 300 دفعہ ضرور پڑھ لے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ 300 کی جو تعداد ہے یہ کثیر میں لکھی جاتی ہے، زیادہ توفیق دے تو الحمدللہ، لیکن 300 کی تعداد ضرور جمعے میں پوری کریں، کیونکہ حکم ہے اس چیز کا۔ ایک دفعہ انسان صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 خطائیں گناہ معاف فرما دیتا ہے، فوراً اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، جنت میں 10 مقام اونچا فرما دیتا ہے، صرف ایک دفعہ پڑھنے کا سبب۔ یہ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی عبادت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے سجدے کا، خود سجدہ نہیں کرتا۔ ہمیں حکم دیا ہے روزے کو، خود روزہ نہیں رکھتا۔ ہمیں حکم دیا حج کرو، خود تو نہیں دیتا، حج کرتا۔ ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، خود تو زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن ایک مقام پر اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی شامل کر لیا۔ جب جس عبادت میں اللہ خود شامل ہو جائے تو کائنات پیچھے رہ سکتی ہے؟ پھر تو پوری کائنات پھر درود بھیجتی ہے اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی عبادت ہے درود کا پڑھنا۔ کوئی دعا بھی جو ہے وہ درود کے بغیر قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ 2 صحابہ کا قول ہے اس پہ، حضرت علی کا بھی الگ سے، ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے، ملحق ہو جاتی ہے دعا۔ جہاں دعا مانگتے ہیں نا تو ملحق لٹک جاتی ہے، جیسی انسان اول درود شریف پڑھے اور آخر درود شریف پڑھے تو یہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ اللہ سبحانہ کی شان قدرت رحمت یہ ہے کہ جب پہلی اور آخری میں اس کو قبول کرتا ہے تو درمیانی حصے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی حاجات یا کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں تو پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیا کریں۔ درود کا طریقہ اونچا بھی ہے، ساتھ مل کر کے بھی، بیٹھ کر بھی ہے، چلتے بھی ہے، پھرتے بھی ہے۔ جتنے ادب احترام سے کریں گے درود کو، اس پہ خاص ادب کی ضرورت ہے کہ نبی پاک نے خاص عبادت جو ان کو بھیج رہے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کہتا ہے خبردار میرے نبی کے سامنے آواز کو بھی اونچا نہ کرنا، اتنا سخت حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ تو درود پاک وضو کا تو بڑا اچھا طریقہ ہے درود پاک، ماشاء اللہ۔ وضو کرتے ہیں، جگہ پہ بیٹھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور پھر مست ہو کر پھر درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی محبت والی عبادت ہے، اللہ کی قریب تو کرتی ہے لیکن نبی پاک اپنی محبت بھی پیدا فرما دیتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ہر ذکر، ہر کلمہ جو ہے درود سے شروع ہوتا ہے اور درود پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمت کر کے تھوڑی سی تعداد درود کی مقرر کر لینا روزانہ، لیکن سنت یہ ہے کہ عمل اتنا کریں جو ہمیشہ کر سکیں۔ بعض لوگ جوش کے اندر کرتے ہیں، نفل روزے شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ہی دن چلتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لمبے لمبے ضائب شروع کر دیتے ہیں، کچھ دن چلتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو بھی نفل ادابات، نفل کی بات آپ جو شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق شروع کریں، لیکن استقامت رکھیں اس میں۔ استقامت رکھتے ہیں تو پھر آدمی سے پھل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی استقامت پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہے آدمی۔ ہاں کبھی بیچ میں ایک ناغہ آ جاتا ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پھر انسان کمپنسیٹ کر لیتا ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ معمول ہے الحمدللہ کہ سونے سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ درود بھیجتے ہیں۔ درود سارے ہی پیارے ہیں، جو بھی درود آپ سلیکٹ کریں جو آپ کو پیارا لگے،
ہر سخی میں درود ملتا ہے الحمدللہ. تو ایسی تعداد ایک آدمی مقرر کر لے کہ بھی اتنا درود میں 11 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سونے سے پہلے قبل یہ میں درود پڑھ کر پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا. اور اس طریقے کی پابندی اختیار کر لے. ایک شخص تھا اس نے اسے بہت قصے ہیں اس پر. ایک شخص تھا اس نے پابندی اختیار کر لے سر 5 دفعہ بھیج سکتا تھا ادھر. اس کی حیثیت اتنی تھی. 5 دفعہ کی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک درود پہ اتنا ثواب ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے. 5 دفعہ درود کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. گنتی کو نہ دیکھیں آپ, اخلاص کو دیکھیں. اس نے معمول کیا, ایک دفعہ اس کو گہری نیند آئی اور سو گیا. اب دیکھیں آپ کہ کیسے عمل پہنچتا ہے. جیسی سوئے تو اللہ کے نبی خواب میں آ گئے اور کہنے آج تم نے مجھ پہ درود نہیں بھیجا. سبحان اللہ. اندازیں کتنا اویئر ہے اللہ کے نبی. اب کس طرح اخلاص سے انسان کوئی چیز بھیجتا ہے تو کس طرح آپ سے اس تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی عادت ہے. پاک صاحب کو کر سوئیں, باوضو سوئیں, درود پاک پڑھ کے سوئیں. الحمدللہ بے انتہا ترقی ہوتی ہے انسان کو درود کے ساتھ. لیکن یہ ایک خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ نفل کا اختیار کریں کسی شیخ سے ضرور رجوع کر لیں اپنا, یہ میرے مناسب ہے یا نہیں ہے. جب اس سے مشورہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں مزید انسان کو ترقی ہو جاتی ہے. انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے لیے کیا چیز مناسب ہے, کتنی مناسب ہے. دوران ذکر میرے ذہن میں جو آتے ہیں ٹپس آپ بتاتے ہیں. بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے جو باتیں میں سنی تھی تو ایک دم میرے خیال میں آتے ہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ آپ کی مرضی ہے, عمل کریں نہ کریں, اس کے میری طرف سے کوئی اس پہ حکم نہیں ہے, کسی چیز نہیں ہے, لیکن سنا دیتا ہوں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللهم لك الحمد وانت وصل على سيدنا محمد الصلوات من شر نفسي سبحان الله صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.